ابھی میں آپ کو اپنی کتاب کیمیا گر کی ایک نظم سنانے لگا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے فالج۔ اب سے کچھ سال پہلے مجھے فیشل پیلسی ہو گئی تھی، تو اس وقت شدید بیماری کی حالت میں نے یہ نظم لکھی تھی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ میرے مفلوج ہونٹوں سے صدا آتی تو کیا آتی، میرے مفلوج ہونٹوں سے صدا آتی تو کیا آتی، کروڑوں پل بتائے تھے خوشی کے آستانوں پر، کوئی قصہ دھرا رہتا تھا ہر لمحہ دہانوں پر، نہ جانے کتنے دن کاٹے تھے یکسر مسکرانے میں، کبھی لمحات عشرت میں، کبھی یوں ہی بہانے میں، میرے دانتوں کی زیبائش نے کتنی ساعتیں پائیں، میری پلکوں میں کتنے سال تک خوشیاں نظر آئیں، نہ جانے کتنے برسوں تک ہنسا ہوں کھل کھلا کر میں، نہ جانے کتنے سالوں سے ملا ہوں سر اٹھا کر میں، نہ جانے کتنے برسوں تک ہنسا ہوں کھل کھلا کر میں، نہ جانے کتنے سالوں سے ملا ہوں سر اٹھا کر میں، میرے گالوں کی گولائی نمایاں سے نمایاں تر، غمِ دوراں کی پسپائی گریزاں سے گریزاں تر، زمیں کی گود میں گویا مجھے ہی خاص جوبن تھا، مقدر کے افق پر جس طرح ایک میں ہی روشن تھا، مگر بس ایک لمحے میں، مگر بس ایک ساعت میں، مگر بس ایک لمحے میں، مگر بس ایک ساعت میں، سفر یوں رخ بدلتا ہے کہ منظر اور پس منظر بدل جاتے ہیں یکدم ہی، ہوا میں تیرتا پھرتا ہوا انسان ایک لحظہ میں اپنے جسم کے زندان میں جب قید ہو جاتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ مہلت کس کو کہتے ہیں، فراغت کس کو کہتے ہیں۔ ہوا میں تیرتا پھرتا ہوا انسان ایک لحظہ میں اپنے جسم کے زندان میں جب قید ہو جاتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ مہلت کس کو کہتے ہیں، فراغت کس کو کہتے ہیں۔ بدن، انسان کا اپنا بدن کیسے قفس بنتا ہے، کیسے آدمی اغراض و بے غرضی کے مابین ڈوب جاتا ہے، مقدر دسترس اور وقت کے اندھے سفر میں خود سے خود کا ساتھ کیسے چھوٹ جاتا ہے۔ بدن، انسان کا اپنا بدن کیسے قفس بنتا ہے، کیسے آدمی اغراض و بے غرضی کے مابین ڈوب جاتا ہے، مقدر دسترس اور وقت کے اندھے سفر میں خود سے خود کا ساتھ کیسے چھوٹ جاتا ہے۔ بدن مفلوج ہو جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے، بدن مفلوج ہو جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ فرصت ایک موقع تھا، فراغت ایک رستہ تھا۔ بدن مٹی کی ڈھیری میں بدل جانے سے پہلے روح کو آباد کرنے کا، خس و خاشاک ہو جانے سے پہلے آخرت کو یاد کرنے کا۔ بدن مفلوج ہو جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ فرصت ایک موقع تھا، فراغت ایک رستہ تھا۔ بدن مٹی کی ڈھیری میں بدل جانے سے پہلے روح کو آباد کرنے کا، خس و خاشاک ہو جانے سے پہلے آخرت کو یاد کرنے کا، غم ہستی میں ضم ہونے، گلے کردار نم ہونے، اور آنسو دیس میں اپنا بدن بو کر سمر ہونے، فنا سے قبل خود کو امر کرنے کا، وصال موت سے پہلے شعور رات پانے کا، بقائے ذات پانے کا۔ غم ہستی میں ضم ہونے، گلے کردار نم ہونے، اور آنسو دیس میں اپنا بدن بو کر سمر ہونے، فنا سے قبل خود کو امر کرنے کا، وصال موت سے پہلے شعور رات پانے کا، بقائے ذات پانے کا۔ نہ اب مسکان ہونٹوں پر، نہ امکانات کی مستی، نہ اب مسکان ہونٹوں پر، نہ امکانات کی مستی، فقط ایک قصہ ماضی بنی جاتی ہے اب ہستی، تو سارے کہے سب مسکراہٹ سے بھرے لمحے، مجھے کیا دے سکے ہیں اور کیا کچھ چھین بیٹھے ہیں۔ تو سارے کہے سب مسکراہٹ سے بھرے لمحے، مجھے کیا دے سکے ہیں اور کیا کچھ چھین بیٹھے ہیں،
کبھی مفلوج پلکوں سے، کبھی مفلوج گالوں سے، میں خود سے پوچھتا تھا اور خاموشی سے سنتا تھا، مگر اس خاموشی میں کچھ ندا آتی تو کیا آتی؟ مگر اس خاموشی میں کچھ ندا آتی تو کیا آتی؟ میرے مفلوج چہرے سے، میرے مفلوج ہونٹوں سے صدا آتی تو کیا آتی؟ بھلا آتی تو کیا آتی؟